احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہمارے دو جو نائب منتخب ممبر ہوئے ہیں، علی موسیٰ گیلانی صاحب اور حکیم بلوچ صاحب جی، اور ساتھ ہی میں اپنا ہندو برادری کے اپنے کلیگ جو ہیں ان کے تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا دیوالی کے موقع پر. اور اس کے ساتھ ہی ارشد شریف صاحب کا مسئلہ آیا، چیئرمین بلاول صاحب نے جس طرح ہاؤس میں یقین دہانی کرائی ہے کہ کینیا کی گورنمنٹ کے ساتھ فورن آفس رابطے میں ہے اور جلد جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں جی. اور میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی ہاؤس کی توجہ دلانا چاہوں گا. آج 24 اکتوبر ہے. آج سے 75 سال پہلے 1947 میں کشمیر کے اندر پہلی دفعہ کشمیر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو قابض انڈین فورسز ہیں ان کے خلاف وہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے. تو آج کا دن یوم تاسیس ہے، مقبوضہ کشمیر میں منایا جا رہا ہے. اور آج کے دن انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 27 اکتوبر کو وہ بلیک ڈے منائیں گے، اور 75 سال سے پوری دنیا میں کشمیری 27 کو بلیک ڈے مناتے ہیں. جناب اسپیکر، کشمیریوں نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. وہاں پر قابض ہندوستانی فوج نے نہتے کشمیریوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا، عورتوں کی عصمت دری کی، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر ہندوستان کی دور دراز جیلوں میں ڈالا، ان پر تشدد کیا اور ان کا قتل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے اور انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ پاکستان کی عوام قائد اعظم کے قول کے مطابق اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم سفارتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، اخلاقی طور پر ان کی بھرپور امداد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ انہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جو قراردادیں پاس ہوئیں اس کے مطابق انہیں ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. جناب اسپیکر، یہاں میں بات کرتا چلوں کہ میری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے منشور کا حصہ بنایا. جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ہر عوامی اجتماع میں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی جد و جہد کے لیے ہمیں 1000 سال بھی محنت کرنی پڑی، جنگ کرنی پڑی، لڑنا پڑا، ہم لڑیں گے. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہمارے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر کشمیر کے مسئلے میں ہم نیند میں بھی کبھی غلطی نہیں کریں گے. اور اسی چیز کو آگے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پیپلز پارٹی کا یہ جو منشور تھا اسے وہ لے کر آگے چلیں، اور 1994 میں 10 اور 12 تاریخ کو دسمبر کو 1994 میں کانسا بلانکا میں اسلامک سربراہی کانفرنس ہوئی، اور اس وقت کے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے نواب نصر اللہ خان صاحب بھی اس وقت کا حصہ تھے. اور وہاں پر جس طریقے سے محترمہ کی سربراہی میں نواب صاحب نے کشمیر کا کیس، کشمیر کوز کو سامنے رکھا، اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ تمام اسلامی ممالک نے ایک قرارداد پاس کی پاکستان کی موقف کی حمایت میں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت
جو قرارداد پاس کی گئی تھی اس پر عمل کیا جائے اور کشمیر کے مسئلے کو اس کے مطابق حل کیا جائے۔ جناب اسپیکر، آج بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، وزیر خارجہ پاکستان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی دنیا کے ہر فورم پر کشمیر کے مسئلے کو سر فہرست رکھتے ہیں، اور اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ یورپین ممالک میں بھی، UN میں بھی انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا۔ اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ جرمنی جیسے ملک نے بھی جب مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تو ان کی وزیر خارجہ نے بھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے کشمیر موقف پر ان کی حمایت کا اعلان کیا اور پاکستان کے سٹینڈ کو انہوں نے جائز قرار دیا۔ جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3.5 سال ہمارے لیے بہت ہی کشمیر کے مسئلے میں بہت ہی افسوسناک تھے کہ جب ہمارے وزیر اعظم امریکہ سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے آ کر یہاں پر اعلان کیا کہ وہ دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں۔ حقیقتاً وہ کشمیر کا مقدمہ امریکہ میں ہار کر آئے تھے اور مودی کے آگے سرنڈر کر کے آئے تھے، اور مودی نے اس کے فوراً بعد ہی اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہندوستان کے آئین کی 35A اور 337 آرٹیکل کو خارج کیا اور کشمیر کو ہندوستان میں ضم کیا۔ یہ تھا ان کا پیکٹ۔ اس معاہدے کو کشمیر کی عوام نے بھی، پاکستان کی عوام نے بھی مسترد کیا، اور آج اسی چیز کو لے کر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا میں لے کر چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب کا بڑا واضح موقف ہے، اور پاکستانی قوم کا بھی، کہ ہم کشمیری عوام کی بھرپور سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انہیں ان کا حق نہیں مل جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تقریباً 1932-33 میں جب پہلی دفعہ بر صغیر کے اندر کشمیر کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس وقت کشمیر کے رہنما چودھری غلام عباس اس کے چیئرمین تھے، اور علامہ محمد اقبال وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے، اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے اس وقت۔ اور نوابزادہ صاحب کی جو خدمات ہیں کشمیر کمیٹی کشمیر کاز کے لیے، میں سمجھتا ہوں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ان کی جد و جہد جو ہے، انہوں نے ساری اپنی زندگی کشمیر کاز اور جمہوریت کے لیے انہوں نے گزاری۔ میں اس موقع پر ان کی شعر افاق غزل جو ہے، جو کشمیری مجاہد کے جذبات انہوں نے جس میں بیان کیے تھے، اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے۔ غارت گری اہل ستم بھی کوئی دیکھے، غارت گری اہل ستم بھی کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول نہ کانٹا نہ کلی ہے۔ ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔ ہم راہ روئے دشت وفا روز اول سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ شکریہ جی۔ ڈاکٹر افضل خان ڈانڈلا صاحب۔